السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احسان الحق صاحب کا بہت ہی پیارا بیان، تمام دوستوں سے التماس ہے کہ بیان کو پورا دیکھیں۔ شکلوں اور صورت کا مالک اللہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ چاہے تو تاثیر کو بدل دے، اللہ چاہے تو ایک چڑیا کو بھینس بنا دے، بھینس کھڑی ہے اللہ اس کو ہاتھی بنا دے، ہاتھی کھڑا ہے اللہ اس کو چٹان بنا دے، چٹان کھڑی ہے اللہ اس کو پہاڑ بنا دے، پہاڑ کھڑا ہے اللہ اس کو کوئی ہمالیہ کا پہاڑ بنا دے، اور کوئی ہمالیہ ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، اللہ چاہے تو کوئی ہمالیہ کو کراچی کا سمندر بنا دے۔ اس کائنات میں اصل ذات ایک اللہ کی ہے، باقی جو کچھ ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا، اور اللہ ہی اسے چلا رہے ہیں، اللہ ہی نے تاثیر رکھی، اللہ ہی نے شکل دی، وہ شکل کو بدل دے تو بھی ان کی مرضی، وہ تاثیر کو بدل دے تو بھی ان کی مرضی۔ اللہ پر ایمان لانا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس دنیا میں دو نظام چلتے ہیں، ایک انسانوں کا نظام اور ایک اللہ کا نظام۔ تو انسانوں کے نظام سے نہیں ہوتا، اس کائنات میں کس کے نظام سے ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ کس کے نظام سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نظام سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑا بت ہر زمانے میں اور ہمارے اس زمانے میں بھی یہ ہے کہ حکومت جو چاہے کر سکتی، یہ بالکل غلط ہے، اور یہ حق نہیں، درست نہیں، واقع کے مطابق نہیں۔ حکومت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، حکومت والا اپنی حکومت سے جو چاہے گا اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو حکومت دی، اتنی بڑی کہ پورا ملک مصر اس کے قبضے میں، اور اس نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، ان کو قتل کیا جائے۔ اب قتل کرنا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے دوسرا موسیٰ علیہ السلام، اور کوئی فوج کا جرنیل نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، کوئی پہلوان بھی نہیں، دودھ پیتے بچے ہیں، اور ان کے پاس اپنے کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں۔ اور فرعون کے پاس کتنے انتظامات، جو دایا بچہ ولادت کے وقت کام آتی بنی اسرائیل کی، وہ فوراً جا کر تھانے کو اطلاع کرتی، تھانے سے سپاہی آتے اور اس مسلمان عورت کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کرتے۔ اتنا تسلط دیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی حکومت کے چلانے والوں کو، اس کے اعوان اور انصار کو، لیکن اللہ کا ارادہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے، تو اللہ نے حکم دیا، ان کی والدہ نے ان کو تابوت میں ڈالا، تابوت کو دریا میں ڈالا، دریا کا تابوت چلتے چلتے اللہ نے وہاں پہنچایا جہاں فرعون کی بیوی آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا پکڑ کے لاؤ، کیا ہے یہ؟ کھول کے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر، القیت علیک محبۃ منی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے موسیٰ، جب تم کو فرعون کی بیوی نے اٹھایا تھا تو میں نے تمہارے اوپر محبت کی چادر ڈال دی تھی۔ جو دیکھے موسیٰ علیہ السلام کو محبت کرے۔ فرعون بھی آ گیا، اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کو کہاں سے ملا؟ کہنے لگے کہ دریا میں بہتا جا رہا تھا، نوکروں کو میں نے کہا وہ پکڑ کے لے آئے۔ تو ایک دفعہ تو فرعون کی زبان پر بھی یہی آیا کہ ارے یہی موسیٰ معلوم ہوتا ہے، یہی موسیٰ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا ارے میاں، موسیٰ تو ختم ہو ہوا گیا، تم نے ہزاروں بچے بنی اسرائیل کے مروا دیے، یہ موسیٰ نہیں ہے، یہ تو بڑا پیارا بچہ ہے، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب فرعون کے دل پر کس کا قبضہ ہے؟ اللہ نے فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈال دی کہ لگے ہاں بیگم صاحبہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنا بیٹا بناتے ہیں۔ اب پہنچ گئے اس اپنے محل میں، اور سارے وزیر اور سارے جرنیل سب کی بیویاں بیٹیاں آ رہی ہیں کہ فرعون کے بیٹے شہزادے کو دودھ پلانا ہے۔ اب دودھ پلانے کے لیے ہر عورت آتی، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی،
دنیا ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ اتنا ہی کرتی ہے نا کہ اپنی چھاتی سے اس کا منہ لگا دیتی ہے. اب اس منہ سے چوسنا اور چوس کر اس کو دودھ کو اپنے حلق سے نیچے اتارنا، یہ ماں سکھاتی ہے اپنے بچے کو یا اللہ سکھاتا ہے؟ اب اللہ نے کیا کیا؟ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اللہ تعالیٰ نے دودھ پینے والوں کی دودھ کو موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں جانے سے روک دیا. اب منہ رکھتی ہے اس کا موسیٰ علیہ السلام کا، پیتے نہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ گئی، کہنے لگی کیا مسئلہ ہے کہ یہاں ہمارا بچہ ہے ہمارے بادشاہ کا، اس کو دودھ پلانے والی عورت چاہیے. تو ان کی بہن نے کہا میری ماں بڑی اچھی ہے بنی اسرائیل سے، لیکن دودھ بڑا صحت مند، جلدی لاؤ. وہ لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ نے اٹھایا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پینا ایک دم شروع کر دیا. حکومت نے اسکیم چلائی، اسکیم چلانے کے سارے اسباب اس کے پاس، اور اسکیم چلانے کے لیے ہزاروں انسانوں کو قتل کر دیا. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس کو قتل کرنا چاہتا تھا فرعون، وہ قتل نہ ہوئے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رہ کر اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سارا نظام فرعون کے ذریعے سے پورا کرا دیا. یہ اللہ نے قیامت تک کے لیے بتایا ہے کہ یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے. انسان جو یہ سمجھتا ہے حکومت جو چاہے کر سکتی ہے، حکومت جو چاہے نہیں کر سکتی. ہر حکومت سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ نہ چاہے حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام غیبی کو چلانے کے لیے فرشتوں کو لگا رکھا ہے. تو انسانوں کے نظام سے نہیں ہوتا، اللہ کے غیبی نظام سے ہوتا ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تیسری چیز اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اس میں کوئی بات شک والی نہیں. اس کے مقابلے میں جتنی انسانوں کی کتابیں ہیں ان تمام باتوں میں شک ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جب قرآن کو ہم کھولیں گے تو کیا کہیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس اللہ کی کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیث پاک اللہ کا علم ہے، اللہ کے علم میں کوئی شک نہیں ہے، اور انسانوں کی ہر کتاب میں شک ہے. اب اسی طرح سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا. عام طور سے لوگ کسی کو شخصیت بناتے ہیں تو ملک یا مال کے زور پر، یا مال کے زور پہ شخصیت لوگ بناتے ہیں. یہ پہلے سائیکل پر اپنے کپڑے رکھ کر دیہات پھیری لگا کر کپڑے بیچا کرتا تھا. پھر اس نے بڑی دکان بنا لی، پھر اس نے ایک کارخانہ کھولا، اور آج اس کے 20 کارخانے سارے پاکستان میں ہیں. اس لیے یہ بڑی شخصیت ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا احسان الحق صاحب کا یہ بہت پیاری کارگزاری سنی، تو اس سے جو ہمیں نتیجہ اخذ ہوتا ہے اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے. جزاک اللہ.